بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آزاد کشمیر کے اندر مریم نواز اور نواز شریف کی جانب سے کیمپین کے سلسلے میں جو انٹری ہوئی ہے، یہ آپ سمجھیں کہ آزاد کشمیر کی عوام نے، آزاد کشمیر کے لوگوں نے نواز شریف کو، مریم نواز کو نشان عبرت بنا دیا ہے۔ نہ صرف ان دونوں کو، باپ بیٹی کو، پورے شریف خاندان کو، اور ان کی پارٹی میں سے کوئی بھی وہاں پر جانے کی کوشش کرتا ہے، ان کی پارٹی میں سے کوئی بھی وہاں پر لیڈر پہنچتا ہے، اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، اس کے ساتھ اسی قسم کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، یہی اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اس کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بلاول کے ساتھ بھی یہ کام کیا گیا، برتاؤ کیا گیا، سلوک کیا گیا۔ کیونکہ دیکھیں پریکٹیکلی اگر بات کی جائے اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ہونے کیا جا رہا ہے، پہلے تو آپ نے سین کو سمجھنا ہے۔ آگے جو منظر بننے جا رہا ہے، سین بننے جا رہا ہے، پورا جو سیناریو بننے جا رہا ہے، اور یہاں پر جو آزاد کشمیر کے لوگوں نے جس طریقے سے ہمت اور جرأت دکھاتے ہوئے ان کو ریجیکٹ کیا، آج بھی وہاں پر عمران خان کی پاپولیرٹی ہے۔ آج پاکستان سمیت گلگت اور آزاد کشمیر کے اندر بھی عمران خان کی پاپولیرٹی ہے، مقبولیت ہے، اور عمران خان کی مقبولیت آسمانوں پر پہنچ چکی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف الیکشن کیمپین کے سلسلے میں وہاں پر پہنچے تو ان سے پہلے بلاول پہنچا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے لوگ پہنچے۔ اب ان کے ساتھ ہوا یہ کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے ایک نئی پارٹی کو بھی میدان میں اتارا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ سب کے ساتھ تقریباً یہی سلوک کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی کا سنیں۔ پیپلز پارٹی نے وہاں پر زبردستی سرکاری ملازم پکڑ کے، دھکے سے لوگ لا کے، پکڑ دکڑ کر کے، لوگوں کو اکٹھا کر کے، انہوں نے وہاں پر جعلی جلسے جلوس کرنے کی کوشش کی، اور جعلی طریقے سے وہاں پر عوام کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، جعلی طریقے سے لوگوں کا ایک مجمع بنانے کی کوشش کی، اور کیمرے کو اس طرح سے دکھایا جاتا، شو کیا جاتا، اس طرح سے پورٹری کیا جاتا کہ جس طرح سے بہت بڑی تعداد میں پبلک کھڑی ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں، بہت بڑی تعداد میں وہاں پر مجمع لگ گیا ہے اور پنڈال سج گیا ہے، لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہوتی تھی کہ ٹوٹل 100 سے 150 بندہ وہاں پر موجود ہوتا تھا، اور ان کے ساتھ یہ لوگ خطاب کرتے تھے، بات کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے پیپلز پارٹی کو، بلاول کو، زرداری کو، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یہ ہے پہلی بات۔ دوسرا، پھر یہ جب لوگ وہاں پر گئے، اب کیوں ریجیکٹ کیا؟ دیکھیں اس کے پیچھے وجہ ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی وہاں پر گورنمنٹ ہے پچھلے کئی سالوں سے، اور پیپلز پارٹی نے کیا وہاں پر کیا؟ کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا؟ آج آپ دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر پچھلے 8 مہینے سے، 10 مہینے سے، 1 سال سے لوگ سڑکوں پر موجود ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اپنی ڈیمانڈز ان کے سامنے لاتے ہیں۔ یہ 2 مہینے وہاں پر احتجاج کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیپلز پارٹی ایک معاہدہ کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ بٹاتی ہے، ان کے اوپر تو لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کو جب ریجیکٹ کر دیا گیا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو سالس بنا کے ایک معاہدہ کیا جاتا ہے کہ یہ معاہدہ کر لیں۔ معاہدہ جب ہوتا ہے پھر یہ معاہدے سے مکر جاتے ہیں، پھر 2-4 مہینے نکلتے ہیں، پھر وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ۔ تو یہ پچھلے 1 سال سے اس طرح کی آپ سمجھیں کہ ان کے ساتھ ڈرامے بازی کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ۔ یہ سب سے بڑی ریزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب پیپلز پارٹی کو ہم نے ووٹ ہی نہیں دینا، پیپلز پارٹی کو ہم نے سپورٹ ہی نہیں کرنا، پیپلز پارٹی کو ہم نے سبق سکھانا ہے اور انہیں نشان عبرت بنانا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اب باری آئی ہے نون لیگ کی۔ نون لیگ کی لیڈرشپ جب وہاں پر پہنچی، نون لیگ کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک کیا گیا۔ نون لیگ کو یہی سب کچھ کہا گیا، کیونکہ نون لیگ بھی آپ سمجھیں کہ یہ سکے کے 2 رخ ہیں۔ جس طریقے سے پیپلز پارٹی وہاں پر موجود ہے، بغیر کسی کارکردگی کے، بغیر کسی پرفارمنس کے، نہ ان کے پلے کچھ ہے، نہ کارکردگی دکھا سکتے ہیں، نہ پرفارمنس دیکھ سکتے ہیں، اور وفاقی گورنمنٹ ہونے کے باوجود آج نون لیگ نے اسلام آباد کے اندر کہ جب انہوں نے وہاں پر احتجاج کیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف، تو انہوں نے اصل میں نون لیگ کی طرف دیکھا کہ اگر نون لیگ آتی ہے، وفاقی گورنمنٹ ہے، وہ ہمیں آ کے ہماری ڈیمانڈ کو پورا کرے، ہماری بات کو سنے،
تو शहबाज शरीफ, उनकी पूरी टीम और पूरी जमात उनके पास नहीं गई। ये मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ जाके वहाँ पर जितनी मर्जी तकरीरें कर लें कि हमारे अंदर कश्मीरी खून है, हमारे अंदर कश्मीरी रूह है, हमारे अंदर कश्मीरी सांसें हैं, ये जो मर्जी जाके कर लें, कश्मीर अब इनको किसी सूरत भी तस्लीम करने को, मानने को तैयार नहीं है। तो नून लीग को भी उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इसी वजह से नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ जब वहाँ पर गए तो उनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया, और इनके साथ भी वही सलूक हुआ, ना पब्लिक आई, ना आवाम आई, ना लोग आए, और इन्होंने भी 100-150 बंदा इकट्ठा करके उनके साथ खाली खिताब करके और वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म के नारे लगा के उनको बेवकूफ़ बना के तो ये वापस चला आया। लोग अब इस तरह से बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। लोग अब समझ चुके हैं इनकी जो फ्रॉडबाजियाँ हैं, इनकी जो चालबाजियाँ हैं, इनकी जो धोखेबाजियाँ हैं, इनका जो झूठ है, बड़गे मारना, दावे करना और झूठे वादे करना, लोग अब उसको समझ चुके हैं। इस वजह से लोगों ने इनके ऊपर ट्रस्ट करने से इनकार कर दिया और इनको इबरत का निशान बना दिया है। ये इनके साथ हो रहा है। अब ये जो मर्ज़ी कर लें, जहाँ मर्ज़ी, जैसा मर्ज़ी करें, लोग अब इनके ऊपर ट्रस्ट करने वाले नहीं हैं। लोगों को आइडिया हो चुका है, लोगों को अंदाज़ा हो चुका है और लोग अब इनकी हकीकत को समझ चुके हैं। उन्होंने अब बिल्कुल इनको मुस्तरद कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। अब जो हकीकत सामने आई है, जो हालात सामने आए हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, देखें ये शुरुआत है। इससे पहले गिलगित के अंदर भी यही सूरत हाल बनी, लोगों ने इनको वोट देने से इनकार किया, इनको सपोर्ट करने से इनकार किया। इस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ पर ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट बनाती है और अपनी मर्ज़ी की एक हुकूमत वहाँ पर इंस्टॉल करती है, प्लान करती है। बिल्कुल यही सलूक आज़ाद कश्मीर के अंदर होने जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। अब ये मामला, और लोगों ने वहाँ पर इनको इबरत का निशान बना दिया। इनके वीडियोस, इनकी जो बाकी फुटेजेस, ना सिर्फ पास्ट की, माजी की, बल्कि आज की, इनका कंपैरिजन किया है और हकीकत दिखाई है कि 10 साल 12 साल पहले भी यही बातें, आज भी वही बात है। ये तो लोगों के हत्थे नहीं चढ़ गए, लोग तो तैयार बैठे हुए थे। इनकी जो सेकंड लीडरशिप गई, उनको अंडों से मारा गया, अंडों से इस्तकबाल किया गया, टमाटरों से, गंदे अंडों से और जूतियों से। ये तो बाहर नहीं निकले। ये जैसे ही स्टेज के ऊपर चढ़े, गाड़ियों में आए, प्रोटोकॉल के साथ स्टेज के ऊपर चढ़े और वहाँ से प्रोटोकॉल के साथ गाड़ी में पीछे बैठे और दौड़ गए। ये तो अवाम का अब सामना नहीं कर सकते। अवाम का सामना करने की अब इनके अंदर अहलियत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है। इनको पता लग चुका है कि अवाम का अगर हम सामना करेंगे तो अवाम हमारा अब जूतियों से इस्तकबाल करेंगे, और इनको अब आज़ाद कश्मीर के लोगों ने निशाने इबरत बना दिया है।